إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج ہمارے جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ میرے بھائیوں، اگر اس دنیا میں عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا بے نور ہوتی۔ یہ دنیا کا نور عورت ہے۔ اگر اس دنیا میں عورت نہ ہوتی تو یہ انسان ماں کی محبت سے محروم ہوتی، ماں کی ممتا سے محروم ہوتی۔ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس سے یہ محروم ہوتی۔ اگر اس دنیا میں عورت نہ ہوتی تو بیٹی نہ ہوتی جس کی پرورش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کاہتین، کہ کل قیامت کے روز میں اور وہ شخص ایسے ہوں گے جو اپنے دو بیٹیوں کی خدمت کر کے، ان کی پرورش کر کے، ان کو صحیح تعلیم دے کے ان کا حق ادا کریں گا، میں اور وہ دونوں اس طریقے سے کل قیامت کے دن ہوں گے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب وہ شخص ہوں گا جو اپنے بیٹیوں کی پرورش کر کے، ان کی صحیح تعلیم دے کے ان کا حق ادا کریں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ بیٹیاں دے کر آزماتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ بیٹیاں کل قیامت کے روز اسے جہنم کی آگ سے بچانے والی ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر اس دنیا میں عورت نہ ہوتی تو بیوی بھی نہ ہوتی جو ہر ٹینشن میں، ہر دکھ و درد میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ کی یہ بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ اس خالق نے، اس دنیا کے بنانے والے نے اس عورت کو بنایا اور اسے ہر روپ میں ایک عزت، ایک مقام
ایک مرتبہ دیا، مگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے بد اخلاق کی وجہ سے آج دنیا والوں میں یہ میسج جا رہا ہے کہ اسلام میں عورت کی کوئی قدر نہیں۔ مسلمانوں کے یہاں بس عورت کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، اسے کسی قسم کی آزادی نہیں۔ اور یہ پروپیگنڈا اس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ اس میں کئی مسلمان خواتین بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسلام نے بس ہم پر پابندیاں عائد کی ہیں، ہم سے ہماری آزادی چھینی ہے، بس ہم سے سب کچھ ہمارا چھین لیا اور ہمیں کچھ دیا نہیں۔ اسی موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک صالح بیوی ہے۔ جس کی عورت نیک صالح ہو، متقی اطاعت فرما بردار ہوں، تو اس کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہیں۔ اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں ما ترک فتنۃ اضر الرجال من امتی من النساء، کہ میں نے اپنے امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں دیکھا۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے اگر یہ اپنے آپ کو نیک و صالح بنا لے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں۔ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ اسلام نے عورتوں کو جینے کا حق دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمَا بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کے وہاں کسی کی لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس باپ کا چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ جاتا کہ میں اس کی پرورش کروں گا تو مجھے ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، میں اس کی پرورش کروں یا اسے لے جا کر گاڑ دوں۔ وہ لے جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچیوں کو گاڑ دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس دور میں اسلام نے عورتوں کو ایک جیون دان دیا، جینے کا حق دیا، اور یہ چیز آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس دور میں تو وہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو ابورشن کر کے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے روز یہ بچی اپنے ماں باپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حاضر کرے گا، اور وہ پوچھیں گی کہ ہمیں کس جرم میں تم نے قتل کیا۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جینے کا حق دیا۔ اسی طریقے سے عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والیاں ہوں گی، عورتوں کی جہنم میں سب سے زیادہ کثرت عورتوں کی ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کی لا علمی، ان کا علم سے دور جانا۔ آج عورتیں کیوں بگڑ رہی ہیں، کیوں بے پردہ ہو رہی ہیں، کیوں بے حیا ہو رہی ہیں؟ عورتوں کے اندر جو بگاڑ آج پیدا ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر دین حاصل کرنے کا جذبہ نہیں، اور نہ ان کے گھر کے مرد حضرات میں جذبہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو کچھ دین سکھائیں۔ یہ آج کی عورتوں کا حال ہے۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کو دیکھیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ذهب الرجال یا رسول اللہ، کہ مرد حضرات تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کی باتیں عورتوں تک نہیں پہنچ پاتی، آپ ہمارے لیے ایک خاص ٹائم، ایک خاص دن مقرر کریں۔ ان کے اندر دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ انصار کی وہ عورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوالات ایسے کرتے جو
پرائیویٹ سوالات ہوتے، جو طہارت کے ایسے مسائل جو کسی کے سامنے تذکرہ عورتیں اکثر نہیں کرتی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بے جھجک سوال کرتے، اور ان کے بارے میں عائشہ امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دین حاصل کرنے کے معاملے میں انصار کی عورتوں کو کوئی شرم نہیں ہے، دین حاصل کرنے میں وہ کوئی شرماتی نہیں، کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کرتی، ان کے اندر دین حاصل کرنے کا اتنا جذبہ ہے۔ آج ہماری عورتوں کو دیکھ لیجئے، آج ہم نے انہیں مسجدوں سے روکا، اسی طریقے سے انہیں دین سے دور کیا۔ اس کی وجہ کیا ہو چکی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کے اڈے آج عورتوں سے آباد ہیں، بدعتوں میں عورتیں زیادہ آج آگے ہیں، خرافاتوں میں عورتیں زیادہ آگے ہیں، تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک میں عورتیں زیادہ آج آگے آپ کو نظر آئیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں دین سے دور کیا، ان کے اندر ان کا جو حق تھا، ان سے دین ان کو پہنچانا چاہیے تھا، اس میں ہم آج ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کو جلسوں میں لے کر جائیں، جہاں پر دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر ان کو اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اے نبی، جب آپ کے پاس عورتیں آئیں، یہ مسلمان عورتیں آپ کے پاس جب آئے تو آپ انہیں شرک سے روکیے، انہیں توحید کی دعوت دیجیے، ان سے بیعت کیجیے کہ وہ شرک دوبارہ نہیں کریں گی، اور ان سے وعدہ لیجئے کہ وہ چوری نہیں کریں گی، ان سے بیعت کیجئے کہ وہ کبھی زنا نہیں کریں گی، اور اسی طریقے سے ان سے بیعت لیجئے کہ وہ کسی مرد پر اس پر بے جا الزام نہیں لگائیں گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں نہیں کریں گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ خواتین کو اس بارے میں ان سے بیعت کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے بارے میں قرآن مجید میں ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جب قرآن کی آیتیں کا ذکر ہو تم اسے یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرْنَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْنَ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا تم ذکر کرو اور اس پر تم تبصرہ کرو، اس پر غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المؤمنین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرآن کی آیتوں کا ذکر کرو، اس پہ ڈسکشن کرو، اس پر تبصرہ کرو۔ آج ہمارے کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر عورتیں آپس میں کبھی نماز کے تعلق سے ڈسکشن کر رہی ہیں، کبھی زکوٰۃ اور روزے کے معاملے کے تعلق سے ایک دوسرے میں آپس میں ڈسکشن کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے، قرآن کے آیتوں کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ آج اگر ہمارے عورتوں کے درمیان آپس میں بات ہوتی ہیں تو صرف کھانا پکانے اور ٹی وی سیریلوں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ یہ بے حیائیوں کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، ہماری عورتوں میں دین حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور جلتی پر تیل کا کام کیا ہے موبائل نے، جو آج موبائل نے اور یہ سوشل میڈیا نے ایک خلوت کا ذریعہ جو بن گیا ہے، ایک تنہائی کا ذریعہ جو بن گیا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد اپنے وقت کا کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو اور وہ عورت کتنی بڑی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ موبائل سے جو آج تنہائی کا سہارا ملا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ سب سے بڑا سبب بن چکا ہے آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا اور ہماری بربادی کا۔ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ اسلام نے عورتوں کو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، ورنہ یہ دنیا تو انہیں نوچ کھانے کے لیے تیار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ اسلام نے عورتوں کو غیروں سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا
فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تمہاری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز سخت ہونی چاہیے، ورنہ سامنے والے کے دل میں اگر مرض ہے، اگر اس کا اندر شہوت کا مرض ہو تو وہ تمہارے بارے میں غلط امیدیں پال سکتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تمہیں اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو تم سج سور کے اور سج دھج کے نہ نکلو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنی زینت کے ساتھ اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے نہ نکلو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور جب تم اپنے گھروں میں رہو تو تمہارا گریبان ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کو سکھائی، اور اور یہ عورتیں نہ سمجھیں کہ صرف ہم پر ہی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی آپ مومن مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ زینت کو اپنی زینت کو چھپائیں، وہیں مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں۔ یہ اسلامی تعلیمات جب عورتوں تک پہنچیں گی، ان کو اپنے حقوق معلوم ہوں گے، تبھی تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پائیں گی۔ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ اسلام نے عورتوں کو ان کے شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد انہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی، طلاق ہو جانے پر انہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی، بیوہ اور لاچار زندگی سے انہیں روکا، ورنہ ایک دور ایسا بھی گزر چکا ہے اس دنیا میں کہ جہاں جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی عورت کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا۔ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو میراث میں حق دیا۔ اسلام نے عورتوں کو باپ کی میراث میں بھی حق دیا، اسی طریقے سے اس کے شوہر کی میراث میں بھی حق دیا، ورنہ اسلام سے پہلے کوئی امت اپنے عورتوں کو میراث میں حق نہیں دیا کرتے، بلکہ ان کا حق مار لیتے۔ اسلام نے عورت کو نکاح میں مہر کا حق دیا کہ وہ نکاح میں اپنے مہر مانگ سکتی ہے۔ یہ سب اسلام کے حقوق، ایک عورت جب اپنے تعلیم حاصل کریں گی تب اسے اس کے حقوق کو معلوم ہوگا، لیکن آج ہمارے عورتوں کے اندر یہ دینی علم حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اسی لیے آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، اور دینی ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے اور شوہر اور بیوی کے اندر تناؤ موجود ہے۔ کہیں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ عورتیں ہمیشہ شکایت کرتی ہیں کہ میں کیا کیا سنبھالوں، گھر سنبھالوں، بیوی بچوں کو سنبھالوں، ساس کو سنبھالوں، شوہر کو سنبھالوں، تو کہنے والے نے کہا کہ تم اپنی زبان کو سنبھالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو اسی کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ جب عورتوں نے اس کی وجہ پوچھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور اپنی زبان سے لعن و طعن کرتی ہو۔ زبان پہ تم اپنا کنٹرول رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے تم اپنی آخرت برباد کر سکتی ہو۔ آج اگر شوہر 2-4 فرمائشیں پوری نہ کرے، 2-4 خواہشیں پوری نہ کرے تو عورتوں کو یہ بات کہنے میں دیر نہیں لگتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ بہت جلدی وہ ناشکری کر دیتی ہیں۔ یہ وجہ بن جاتی ہے کہ وہ کل قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ذرا اس زمانے کو دیکھو، عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین، عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں، جس کا نام ہے عروہ بنت زبیر، ان سے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلا کرتا۔
وہ حیرت کر کے سوال کرتے کہ 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تو آپ کیا کھا پی کر دن گزارتے؟ وہ کہتی ہے کہ ہم کھجور اور پانی پی کر دن کو گزار لیا کرتے تھے۔ 2 مہینے، آج الحمدللہ ہر روز ہمارے گھر میں کھانا پکتا ہے۔ پھر جب زمانہ گزرا، وہ بتلاتی ہے کہ جب دور گزرا اور جنگ حنین میں مسلمانوں کے ہاتھ بڑا مال لگا، مسلمانوں کے پاس بڑی دولت حاصل ہوئی مال غنیمت میں، تو امہات المؤمنین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ ہمیں جو خرچ دیا جاتا ہے اب اس میں ہمیں کچھ زیادہ چاہیے، کچھ زیادہ کی انہوں نے ڈیمانڈ کر لی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ہم کچھ آرام و چین سکون سے زندگی گزاریں، دنیاوی لحاظ سے یہ حق تو جائز تھا، لیکن ان کا یہ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی 2 آیتیں نازل فرما دی۔ پارہ نمبر 21 کی وہ آخری 2 آیتیں جو سورہ نحل میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتھا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کو حاصل کرنا اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی زینت تم چاہتی ہو تو ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن تم پھر نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت فرمائی، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہتی ہو، ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 چوائس دی ہے، یا تو تم دنیا کو حاصل کر لو یا پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، تم آرام سے اس پہ مشورہ کر لو، اپنے ماں باپ سے اس پر مشورہ کر لو، ان سے صلاح لے لو اور اس کے بعد تم مجھے اس کا جواب دو۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اس میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہوں، میں تکلیف برداشت کر لوں گی، میں آخرت کو، میں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے اتنے اور ان کے ازواج نے اتنے مشکلات سے دن گزارے ہیں میرے بھائیوں، آج ہمیں وقت نکال کر ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے مشکل حالات سے انہوں نے دنوں کو گزارا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا، کتنے بڑے بڑے گھر ہمارے پاس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تعلق سے آتا ہے کہ مٹی کی فرش تھی، چھوٹا سا کمرہ اور اوپر کھجور کے کچھ پتے رکھے ہوئے تھے۔ اتنے چھوٹے سے گھر میں میرے نبی نے زندگی گزاری ہے۔ عبداللہ ابن ملک بن مروان نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے جو حجرے تھے جب انہیں توڑے جا رہا تھا تو مدینہ میں غم کا ماحول تھا۔ امام حسن بصری اس وقت موجود تھے، وہ کہتے تھے کہ کاش اسے نہیں توڑا جاتا اور آگے آنے والے لوگ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا۔ ان کے گھر کے تعلق سے آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں لیٹی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیا کرتی۔ اتنا چھوٹا سا گھر، انہوں نے اتنی مشکلات میں زندگی گزاری اور صبر کے ساتھ گزاری، لیکن آج ہماری خواتین کو صبر ان کے اندر موجود نہیں، وہ بہت جلدی ناشکری بن جاتی ہیں اور صبر کرنا وہ اللہ اپنے شوہر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتی ہے۔ آج ہمیں اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے بچیوں کو جب آپ دیندار بناؤ گے تو سماج میں آپ امت کو ایک بہترین نسل دے سکو گے۔ جب آپ اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دو گے، دیندار بناؤ گے، تو آپ ایک بہترین بیوی اسے بنا سکتے ہو، ایک بہترین ماں اسے بنا سکتے ہوں جو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں گی، دین کی تعلیم دیں گی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ بچے کا پہلا گود ماں کے اس کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کا گود ہوتا ہے، اس کی اسکول ماں کا اس کا گود ہوتا ہے، جو وہ ماں سے سیکھتا ہے۔ جب ماں دیندار ہوں گی تو اس کی اولاد بھی دیندار ہوں گی، ایک نسل دیندار پیدا ہوں گی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں اور
صرف اپنے بچیوں کو قرآن پڑھا لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے ان کو دین کی تعلیم دے دی، ان کا حق ادا کر دیا، یہ حق ادا کرنا نہیں ہوتا۔ ان کو طہارت کے مسائل سکھانے ہوں گے، ان کو نماز کے مسائل سکھانے ہوں گے، ان کے اخلاق ہمیں سدھارنے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیتے اور یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر لیا۔ آپ نے ان کا کچھ حق ادا نہیں کیا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم دیں، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، اپنے گھر میں ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی آیتوں پر تذکرہ کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ جب تمہارے گھر میں قرآن کی آیت نازل ہو تو تم اس پہ تبصرہ کرو، اس پہ ڈسکشن کرو، تاکہ اس سے ہمارا گھر جو ہے وہ دینی ماحول کا ایک گھر بنے گا، جس کے اندر دین کی تعلیم ہوگی تو ہمارے اندر برائیاں اور ہمارے اندر گھروں میں بے حیائیاں ہمارے گھروں سے ختم ہوں گی۔ انہی چند باتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سے انہی چند باتوں پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور بنا حساب کتاب ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما، جن پہ ظلم ستم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ظلم سے تو انہیں نجات عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نعم اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واتم واهم واكبر۔